یہ جو قربانی ہمارا اثاثہ ہیں، اس سے قیمتی اثاثہ شاید ہمارے ساتھ اور کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن اس سے آج ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، اور عملی زندگی میں کس حد تک اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی نمایاں واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام کے لیے صحابہ کرام، خلفائے راشدین نے بہت قربانیاں دی۔ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت کے فرائض 30 برس تک خلفائے راشدین نے انجام دیے۔ پھر ملوکیت یعنی بادشاہت شروع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ملک یعنی بادشاہ ہوئے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر گئے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں کہ اسلام میں امامت کا حق اس شخص کے لیے ہے جو متقی ہو اور عادل ہو۔ اگر اس میں یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی تو وہ منصب امارت یعنی حکومت کا اہل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس یزید نے جو کچھ کیا، اس کے ہوتے ہوئے وہ اگر اس کو قبول کر لیتے تو اسلام کا نقشہ بگڑ جاتا، دین اپنی اصل پر باقی نہیں رہتا۔ وہ جتنی بلند مرتبہ شخصیت تھے، انہوں نے اسی کے مطابق کردار ادا کیا اور اسلام کو، دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے قربانی دی اور بے مثال قربانی دی۔ وہ اگر اپنے موقف سے، اسٹینڈ پوائنٹ سے ہٹ جاتے تو گلشن اسلام درہم برہم ہو جاتا۔ اور پھر ان کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت، نسبت، حسب، نسب، علم، فضل، تقوی، ہر لحاظ سے وہ اپنے عہد کی سب سے بڑی شخصیت تھے۔ وہ بھی اگر فاسق و فاجر، فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، فاجر بد کردار کو کہتے ہیں، اگر اس کو قبول کر لیتے تو پھر اسلامی اصولوں کا کیا ہوتا؟ تو انہوں نے اپنی مرتبت کے مطابق راست اقدام کرتے ہوئے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ان کی قربانی کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے اس واقعے کو یاد رکھا ہے، اس مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔